جو ہسپتال میں ادویات کی انوینٹری ہے 350 ادویات کی انوینٹری ہے. ایمرجنسی کے اندر انوینٹری ہے وہ 99% ہمارے پاس ادویات ہیں، اور بعض دفعہ تو لاکھوں روپے کی ادویات ہم لے کے دیتے ہیں ایک مریض کو. یعنی آپ لوکل پرچیز میں آپ اس کو مینیج کر رہے ہیں؟ میں شکر گزار ہوں چیف منسٹر صاحبہ کا اور حکومت کا. 2.5 ارب روپے دیے اور ہم نے پچھلے کئی سالوں کے جو پینڈنگ لائبلٹیز تھی وہ ساری ہم نے ادا کر دی. میاں ہاسپٹل میں ہمارے جو جنرل ڈیوٹی ڈاکٹرز جن کو ہم کہتے ہیں ان کی خاصی زیادہ کمی ہے. ٹیچنگ ہاسپٹل ہے، 2750 بیڈز کا ہاسپٹل ہے، پاکستان کا سب سے بڑا ہاسپٹل ہے. 400 کے قریب جو ہے وہ فیگر ہے. جو ڈاکٹرز جو ایم اوز، ڈبلیو ایم اوز، ایس ایم اوز، اے پی ایم اوز، جو جنرل ڈیوٹی کے ڈاکٹرز ہیں وہ کم ہیں. انیستھیزیا کے ڈاکٹرز کی ایک فقدان ورلڈ اوور بھی ہے اور پاکستان میں بھی ہے. میں ہاسپٹل 55 ایکڑ پہ پھیلا ہوا ہاسپٹل ہے. ہمارے پاس روزانہ ایمرجنسی میں 3 سے 4 ہزار مریض آتے ہیں اور آؤٹ ڈور میں ہمارے پاس 6,000 تک مریض آتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ پارکنگ پلازا بن جائے. جگہ بھی آئیڈینٹیفائی کی ہے تو یہ جو پارکنگ والا مسئلہ ہے یہ ہمارا حل ہو سکے گا. جی، آج ہم میو ہاسپٹل میں موجود ہیں اور ہمارے ساتھ ہیں پروفیسر ہارون حامد صاحب جو کہ سی او ہیں میو ہاسپٹل کے. تو کچھ ایسے معاملات جو میو ہاسپٹل کے بارے میں عام لوگوں کے ذہنوں میں ابھی ہم یہاں پہ جو وزٹ کیا ہے تو بہت سارے مریضوں نے بھی کچھ شکایت کی ہے، اس حوالے سے اب ان سے بات کریں گے. جن میں سے سر فہرست جو ہے وہ ادویات کے حوالے سے ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ کمپلین کرتے ہیں انہیں ادویات جو ہے وہ پراپر نہیں مل رہی. تو میں ہارون صاحب سے پوچھوں گا کہ ڈاکٹر ہارون اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. جی ہارون صاحب، ابھی میں کچھ لوگوں سے ملاقات کی ہے کہ لوگوں کو کافی ادویات تو اندر سے دستیاب ہیں، لیکن پھر بھی مکمل ادویات جو ہے نا مل نہیں رہی. مطلب اگر آپ 4 میڈیسن لکھتے ہیں پیشنٹ کو تو ان میں سے 2 مل جاتی ہیں، 2 جو ہے نا وہ دستیاب نہیں. اس کے بارے میں کچھ آپ بتائیں گے؟ ادویات کا معاملہ تو الحمدللہ پچھلے کچھ مہینوں میں خاصی حد تک حل ہوا. میاں ہاسپٹل ایک پیکولر ہاسپٹل ہے. یہاں پہ بہت ہی سپر اسپیشلائز قسم کے مریض آتے ہیں، اور ہماری جو ہسپتال میں ادویات کی انوینٹری ہے 350 ادویات کی انوینٹری ہے. اس میں سے ہماری جو ایمرجنسی کے اندر انوینٹری ہے وہ 99% ہمارے پاس ادویات ہیں، 1% نہیں ہیں. اور وہ 1% کے اندر 2-3 ادویات ہیں جو ایکچولی نہیں ہیں، اور اس کی ریزنز جو ہے وہ بیونڈ دا کنٹرول آف اینی ایڈمنسٹریشن ہے. کیونکہ اس میں کچھ ایسی ادویات ہیں جو رجسٹرڈ ہی نہیں ہیں لیکن مارکیٹ میں اوپن مارکیٹ میں مل جاتی ہیں. بہرحال ہم نے اس کا بھی حل تلاش کر لیا. ہم نے اپنے ڈونر سے ریکویسٹ کر کے مارکیٹ سے لے کر کے بھی وہ پرووائڈ کر دی. تو میں یہ بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ الحمدللہ ایمرجنسی کے اندر تو آلموسٹ 100% ادویات اویلیبل ہیں. وارڈوں کے اندر بسا اوقات مسائل آ جاتے ہیں، اور جب ہمیں یہ ذمہ داری ملی تھی اس سال مارچ میں، اور اس وقت صورتحال تھوڑی سی ذرا فرق تھی. اس میں چیزیں اسٹرگل کر رہی تھیں، لیکن ہم نے اوور دا لاسٹ فیو منتھس ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے تعاون سے اور ہمارا بورڈ آف مینجمنٹ ہے ان کے تعاون سے ہم نے ادویات کی فراہمی جو وارڈوں میں ہے وہ بھی اپ ٹو 90% تک ہو گئی ہے. دوسرا اس میں یہ ہوا ہے کہ جو ہمارے پچھلے سال کے ٹینڈر پروسیسز تھے اس ایڈمنسٹریشن کے آنے سے پہلے، وہ کسی نہ کسی وجہ سے رکاوٹ کا شکار تھے، اور وہ ہم نے اب اسٹریم لائن کر دی ہے، اور ہمارے نئے سال کے ٹینڈرز سارے کے سارے ہو گئے ہیں، اور اس میں ادویات کی فراہمی بھی شروع ہو گئی ہے. بعض دفعہ یہاں پہ ایسے مریض آتے ہیں جن کو اس طرح کی میڈیسن کی ضرورت ہوتی ہے جو روٹین کی میڈیسن سے ہٹ کے ہوتی ہے. کوئی بہت ہی ایڈوانس قسم کی دوائی کی ضرورت ہوتی ہے، یا بہت ہی ایڈوانس قسم کے انجیکشن کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس میں ضرور ہماری انوینٹری میں، چونکہ وہ روٹین کی انوینٹری میں شامل نہیں ہے، تو اس میں ایک مسئلہ آتا ہے. لیکن اس کا بھی ہمارے پاس میکانزم ان پلیس ہے. اس میں ہم ان کو لوکل پرچیز کا میکانزم سے ہم ایسے مریضوں کو ادویات لے کے دے دیتے ہیں، اور بعض دفعہ تو لاکھوں روپے کی ادویات ہم لے کے دیتے ہیں ایک مریض کو. یعنی آپ لوکل پرچیز میں آپ اس کو مینیج کر رہے ہیں؟ اس کو ہم مینیج کر لیتے ہیں لوکل پرچیز کے اندر. تو لیکن یہ اگر اکا دکا کوئی اس طرح کے شکایت ہیں تو ہم ضرور اس کو بھی دیکھیں گے، اور ہم پوری کوشش کریں گے کہ ایک بھی اس طرح کی شکایت نہ رہے. اچھا، ایسا کہ ایک اور درینہ مسئلہ جو پچھلے کچھ عرصہ سے چل رہا ہے، حکومت بہت زیادہ کلیم کر رہی ہے کہ ہم ہاسپٹل میں مفت ادویات فراہم کر رہے ہیں. تو مجھے یہ پتہ چلا تھا کہ شاید فنڈز کی کمی کی وجہ سے کچھ ادویات کی جو پرچیز ہے وہ مشکلات کا سامنا اس میں آ رہا ہے. تو فنڈز کی کیا کیفیت ہے؟ کیا آپ کو ادویات کے لیے پراپر فنڈ مل رہے ہیں؟ دیکھیے، بڑا اہم بات ہے. میں آپ سے عرض کروں کہ یہ جو ہمارے پاس پینڈنگ لائبلٹیز تھیں جو ہم نے ادویات فراہم کرنے والے جو کمپنیز ہیں ان کو پیمنٹ کرنی تھی، وہ بہت بڑی تعداد ہو گئی تھی. ان کی مقدار بہت بڑھ گئی تھی.
وہ فنڈز، اور اس میں شکر گزار ہوں چیف منسٹر صاحبہ کا اور حکومت کا کہ انہوں نے ہمیں تقریباً 2.5 ارب روپے دیے، اور ہم نے پچھلے کئی سالوں کے جو ہم نے جو پینڈنگ لائبلٹیز تھی وہ ساری ہم نے ادا کر دی. تو یہ تو ایک بہت پازیٹیو پیش رفت تھی جس کے اوپر جو ادویات فراہم کرنے والی کمپنیز ہیں ان کا کانفیڈنس بھی ڈیولپ ہوا. لیکن یہ آن گوئنگ پروسیس ہے. دیکھیں یہ ون ٹائم تو نہیں ہے. اب ہمارے پاس مریض آ رہے ہیں. ہمارا جو تخمینہ تھا وہ تقریباً، کیونکہ جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ بہت بڑی تعداد مریضوں کی یہاں پہ آتی ہے اور اسپیشلائزڈ کیئر کی ضرورت ہوتی ہے، تو ہمارا تخمینہ جو ہے وہ تو خاصا زیادہ ہے، اور ہم توقع رکھتے ہیں کہ حکومت ہمیں اسی تخمینے اور ہمارا جو ورک لوڈ ہے اس کے حساب سے ہی پرووائڈ کرے گی. اور ہم نے تو یہ بھی درخواست کی ہے کہ جو لاہور کے بڑے ٹیچنگ ہاسپٹل ہیں ان میں پر پیشنٹ پر بیڈ پر ایئر جو فنڈ ہے اگر میوں کو بھی اس طرح کا مل جائے تو ہمیں خاصا بریدنگ سپیس مل جائے گا. اور یہ جو ایک تھوڑا سا ایک لیپس ہے فنڈز نہ ہونے کی وجہ سے اور ادائیگی نہ کر پانے کی وجہ سے، تو وہ بھی حل ہو جائے گا. سینئر جو ڈاکٹرز ہیں، پروفیسرز ہیں، ان سے میری جو بات چیت ہوئی تو وہ یہ بتا رہے تھے کہ ان کے پاس مین پاور کی بہت کمی ہے. خاص طور وہ بتاتے ہیں کہ ہاسپٹل میں پہلے بہت سارے لوگ ٹریننگ کے لیے آتے تھے، میڈیکل آفیسرز یا نرسز کی کسی وقت میں ہاسپٹل میں یہیں سے لوگ ٹرین ہو کے نکلتے، لیکن اس وقت وہ بتا رہے ہیں کہ ایک وارڈ میں جہاں پہ 10 لوگوں کی ضرورت ہے وہاں پہ 1 یا 2 میڈیکل آفیسرز کے ساتھ گزارا کیا جا رہا ہے. اس پہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی بات کسی حد تک صحیح ہے، اور اس میں گورنمنٹ غالباً ایک نئی پالیسی لوکم ڈاکٹرز کی تو لا رہی ہے، لیکن بات یہ درست ہے کہ میاں ہاسپٹل میں ہمارے جو جنرل ڈیوٹی ڈاکٹرز جن کو ہم کہتے ہیں ان کی خاصی زیادہ کمی ہے. اب ہاسپٹل میں میاں ہاسپٹل ایک ٹیچنگ ہاسپٹل ہے، 2750 بیڈز کا ہاسپٹل ہے، پاکستان کا سب سے بڑا ہاسپٹل ہے. تو یہاں پہ ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں وہ 2 قسم کے ڈاکٹرز یہاں پہ کام کرتے ہیں. ایک ٹیچنگ فیکلٹی کام کرتی ہے اور دوسرا جو ہے جنرل ڈیوٹی ڈاکٹرز کام کرتے ہیں. تو ٹیچنگ فیکلٹی کا رول بھی بہت اہم ہے، پڑھانا، چیزوں کو اسٹریم لائن کرنا، راؤنڈز کرنا، وہ ساری پالیسی میکنگ کرنا. لیکن جو گراؤنڈ پہ لوگوں نے کام کرنا ہوتا ہے وہ جنرل ڈیوٹی ڈاکٹرز، پی جیز اور ایچ اوز ہوتے ہیں. پی جیز اور ایچ اوز تو گورنمنٹ کے فارمولا کے مطابق آ جاتے ہیں، لیکن وہ وقتی طور پہ آتے ہیں. ایچ اوز جو ہیں وہ ایک ایچ او جو ہے وہ 1 سال کے لیے آتا ہے، مختلف وارڈز میں روٹیٹ کرتا ہے اور چلا جاتا ہے. اسی طریقے سے پی جی جو ہے وہ 4 سال یا 5 سال کی ٹریننگ کے لیے آتا ہے اور ٹریننگ میں رہ کر کے چلا جاتا ہے. جنرل ڈیوٹی ڈاکٹرز کا بہت اہم رول ہے، وہ ایڈمنسٹریشن کے کام بھی کرتے ہیں اور وہ ہر وارڈ کے اندر رجسٹرار کا کام بھی کرتے ہیں. تو اس میں ڈیفینیٹلی ہمارے پاس کوئی 400 کے قریب جو ہے وہ فیگر ہے جو ڈاکٹرز، جو ایم اوز، ڈبلیو ایم اوز، ایس ایم اوز، اے پی ایم اوز، جو جنرل ڈیوٹی کے ڈاکٹرز ہیں وہ کم ہیں. اسی طریقے سے جو جونیئر فیکلٹی جس کو آپ کہہ لیجئے سینئر رجسٹرارز، وہ بھی ہمارے پاس 100% تو نہیں ہیں، اگرچہ کہ گورنمنٹ نے ریسنٹلی اس کو پرائیورٹی کے اوپر ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں ہمیں دینا شروع کر دیا ہے. انیستھیزیا کے ڈاکٹرز کی ایک فقدان ورلڈ اوور بھی ہے اور پاکستان میں بھی ہے. تو وہ پوسٹیں ہماری ہیں، ہم نے گورنمنٹ سے، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے ریکویسٹ کی ہوئی ہے، اور کچھ دن پہلے بھی ہماری ملاقات ہوئی اور انہوں نے ہمیں یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ ہمیں یہ ڈاکٹرز مل جائیں گے اور ہماری چیزیں بہتر ہو جائیں گی. اچھا، ایک اور بھی ایشو ہے اب یہاں پہ. ابھی جب بھی لوگ آتے ہیں، ایون میں بھی ابھی آیا تو کافی دیر گاڑی پارکنگ کے لیے ڈھونڈنا پڑی، اور یہ کمپلین اکثر مریض کرتے ہیں کہ وہ بعض وہ ہاسپٹل آتے ہیں، پارکنگ نہ ہونے کی وجہ سے ویسے ہی واپس چلے جاتے ہیں. تو اس مسئلے کو بھی ایڈریس کرنا ضروری ہے، کیونکہ جیسے آپ نے بتایا ٹرشری کیئر ہاسپٹل ہے، بہت سے کیسز تو ایسے ہیں جو کہیں اور ڈیل ہی نہیں ہو سکتے. جیسے بھی آپ کینسر کی بات کرتے ہیں، تو اگر وہ مریض یہاں سے صرف پارکنگ نہ ہونے کی وجہ سے ایمرجنسی میں چلے جائیں تو وہ تو ظاہر ہے ایک بڑا لاس ہے. اور اس کے اوپر آپ لوگوں نے کیا کیا ہے، یا اس کے بارے میں کوئی فیوچر پلاننگ ہے تو وہ کوئی آپ شیئر کرنا چاہیں تو بتائیے. نہیں، بہت اچھا سوال ہے، اور اس پہ آپ کو پتہ ہے میاں ہاسپٹل 55 ایکڑ پہ پھیلا ہوا ہاسپٹل ہے. ہمارے پاس روزانہ ایمرجنسی میں 3 سے 4 ہزار مریض آتے ہیں، اور آؤٹ ڈور میں ہمارے پاس 6 ہزار تک مریض آتے ہیں، اور 2750 بیڈز کے اوپر آلموسٹ 100% سے بھی اوپر ہماری کیپیسٹی کے اوپر مریض ہوتے ہیں. ہمارا ایک تھوڑا سا ایک سوشل ڈائلیما بھی ہے، وہ یہ ہے کہ ہر مریض کے ساتھ ایک نہیں کئی اٹینڈنٹ ہوتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کا آنا جانا اور فٹ فال بہت زیادہ ہے. لیکن بات آپ کی صحیح ہے، پارکنگ کا ایک بہت درینہ مسئلہ ہے. اس کے اوپر ہم نے بورڈ آف مینجمنٹ میں بھی ڈسکس کیا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ پارکنگ پلازا بن جائے. اور پارکنگ پلازا اگر ہم بن جائیں، ہم نے کچھ جگہ بھی آئیڈینٹیفائی کی ہے
تو یہ جو پارکنگ والا مسئلہ ہے یہ ہمارا حل ہو سکے گا. وہ میو ہاسپٹل جو چند ماہ پہلے بہت سارے مسائل میں پھنسا ہوا تھا، وہ آہستہ آہستہ مسائل جو دور ہو رہے ہیں. امید رکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں میو ہاسپٹل ایک مثالی ہاسپٹل بن کر سامنے آئے گا. اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.